حضرات السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں امان عباس صاحب کے ساتھ، جو کہ صحافت اخبار کے حوالے سے امت مسلمہ کی تقریباً 30 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں. ابھی چند روز پہلے ایک خبر صحافت اخبار میں شائع ہوئی کہ ممبئی میں ہونے والے اجلاس شیعہ علماء اسمبلی کے بینر تلے اجلاس کیا گیا تھا لیکن وہ پوری طرح سے فلاپ ثابت ہوا. ہم جانیں گے کیا وجہ ہے کہ یہ اجلاس کیوں کیا گیا تھا، اس کا حقیقت کیا تھی، کیونکہ یہ صحافت اخبار میں خبر چھپی تھی. اکثر ہمارا یوتھ نوجوان ہماری قوم ملت کے اردو سے ناواقف ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ان نوجوانوں کے لیے تاکہ ان کو صحیح خبر تک پہنچایا جا سکے، اور اس اجلاس کا حقیقی مقصد کیا تھا اور کیوں یہ اجلاس اتنا اہم ہونے کے باوجود بھی فلاپ ثابت ہوا. جانتے ہیں جناب امان عباس صاحب سے. دیکھیے، یہ اجلاس میرے اخبار کی رپورٹ کے حساب سے فلاپ نہیں ہوا ہے، وہاں کے عوام کی رپورٹ اور سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا تھا جی. اور میں نے اس کے اوپر تبصرہ اس لیے کیا کہ اس کو وہاں لوگ قومی بیداری مان رہے تھے. اس پروگرام ہاں، فلاپ ہو جانے کو. جی. اس کا سبب یہ تھا کہ یہ جو حضرات شیعہ علماء اسمبلی کے بینر تلے وہاں اکٹھا ہوئے تھے جی. اور جو قومی قیادت کے دعوے دار ہیں، جی. ان کا ماضی جو ہے وہ بہت مشکوک ہے. خاص طور سے ماضی میں کوئی ایسی نمایاں قومی خدمت ان کی کسی کے سامنے نہیں ہے جس سے اس کو مانا جائے کہ وہ بھروسے مند ہیں. جی. تو اس لیے لوگوں کی نظر اس پہ تھی. جی. تو جب وہاں وہ قومی اجلاس ہوا تو وہاں میرے جو رپورٹس آئیں کہ لوگوں نے جو سوال بھی پوچھے جی. اسی تعلق سے، جی. جی. کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سینئر عالم وہاں موجود نہیں تھا، اچھا. تو اس پہ ان کا نہایتی مضحکہ خیز جواب تھا کہ ان کے موبائل نمبر ان کے پاس بعض کے نہیں تھے. اچھا. اب ظاہری ہے کہ اس میں بمبئی کے عالم فیاض باقر صاحب موجود ہیں، اور اگر ان کے پاس احمد علی عابدی صاحب کا نمبر نہیں ہے جی. جی. تو اتنی لا علمی کے بعد یا اتنے لا علم حضرات قوم کی قیادت کیسے کریں گے؟ یہ تو پہلی نظر میں دیکھنے والا. امن بھائی، میں تھوڑا سا روکتے ہوئے ایک اہم سوال کیونکہ اسی سے متعلق ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ اس اجلاس کا اصل مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، سامنے سے جو ان کا دعویٰ تھا، جی. آپ کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، بے شک. لیکن تجزیے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو آدمی ابھی دعویٰ کر رہا ہے قیادت کا یا آگے کام کرنے کا، اس نے پیچھے کیا کیا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ یہ حضرات بالکل نو وارد ہوئے ہیں قوم میں. جی. ایک عرصے سے یہ علمی خدمات جیسا کہ ہے ذاکری اور کوئی مان لیے درس و تدریس میں ہے، تو جڑے تو قوم پلیٹ فارم پہ تو ہیں ہی ہیں نا. جی. لیکن ابھی 3-4 سال سے جو ان لوگوں کے بیانات اور ایکٹیویٹیز کشمیر سے لے کے اور دہلی تلک نظر آئیں، وہ انتہائی مشکوک اور قوم کے حق میں جی. بہت ہی مضر ثابت ہونے والی تھیں. جی. جو جس طریقے کی بیانات، مذہبی بحثیں بھی ان لوگوں نے چھیڑیں، اس کا طریقہ کار بھی انتہائی فتنہ انگیز اور قوم میں اختلاف پھیلانے والا تھا. جی. دوسرے، جو ان کی وابستگی ہے جواد نقوی سے، پاکستانی عالم، وہ ان کو شک کے دائرے میں لا رہی تھی. جی. وہ لاہور میں بیٹھ کے ملت کے لیے نہ صرف
فتنہ انگیز ثابت ہو رہا ہے. ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے لیے بھی اکثر ان کے بیانات بہت وہ ہو رہے تھے. اور ایسا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی واقعی بات یہاں ہو رہی ہو اور آپ کے یہاں ویسی نہ ہو رہی ہو تب تو آپ اس کے کہنے کے حقدار ہیں. جب یہاں سے زیادہ زیادتیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، دوسرے جو ولایت فقیہ یا اس طرح کی چیزیں وہ یہاں ابھارنا چاہ رہے تھے، وہی انتہائی اس وقت بھی میں نے یہ بات لکھی تھی 2-3 سال پہلے بھی کہ پہلے وہ یہ نظام پاکستان میں تو لاگو کر لیں جہاں یہاں سے زیادہ شیعہ حضرات کی آبادی ہے کم از کم، اور بہرحال ایک اسلامی کنٹری ہے. یہاں تو آپ کی آبادی کیا ہے، اس میں بھی مائنارٹی در مائنارٹی جسے کہیے شیعہ، اور تو اس کا ایسی بحثیں چھیڑنا کوئی سود مند تو ثابت نہیں ہونا ہے، سوائے نقصان دہی ثابت ہوں گی. تو ایسے افراد جو ہیں جن کا پہلے ہی سے ماضی اتنا دغیلا اور جیسے کہیے مشکوک ہے، اور کوئی کسی کی نمایاں خدمت بھی نہیں ہے قوم کے لیے، لیکن قیادت تو کی دعویداری ہاں تو اس پہ کیسے بھروسہ کرا جائے. اور روز نئے لوگ آ رہے ہیں اس طرح کے. آج ہم کوفے کے لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی ہوا تھا کہ جب حجاج آ کے بیٹھا تو کسی نے جو وہاں نمازی تھے انہوں نے اس کو اس وقت چارج نہیں کیا کہ بھئی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور اچانک آ کے یہ ممبر پہ کیسے بیٹھ گئے. اس وقت اس کو تو اس وقت اگر قوم نے عافیت پسندی جو وہاں موجود تھے نمازی، اب ان سے زیادہ شریف و پرہیزگار آپ کسے کہہ سکتے ہیں، تو جب ان لوگوں کا یہ عمل تھا عافیت پسندی کی وجہ سے خالی کہ انہوں نے ایک آدمی کو، اس وقت اس کا ظلم اور کوئی شناختی ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن صرف وہ قیادت کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا تھا. تو وہ غلطی ان نمازیوں کی یہ تھی کہ جہاں ان کا امام بیٹھتا تھا پہلے والا، اگر دوسرا آدمی آ کے بیٹھ گیا تو پہلے اسے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ تم کون ہو. سوال نہیں کیا گیا اس سے. تو اسی طرح یہاں جو آج ہماری قوم کی حالت ہو رہی ہے اس کے لیے بیسکلی تو دیکھیے عوام ہی ذمہ دار ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی عافیت پسندی میں اس طریقے کے جو جگلر ہیں یا دجال صفت حضرات ہیں، بھلے ہی وہ لباس زہوتی میں آتے ہیں. ہاں اس میں بھی میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے جو عمل ہے وہ جگلر ہی پہ بنیاد، جس کی اصل کہیں ہے نہیں. اب آپ دیکھیے انہی نے ایک شروعی میں یا ابھی بھی مجلس علماء، شیعہ علماء اسمبلی ہے اور ہندوستان، نہ اس کا کوئی عطا ہے نہ پتہ ہے آج کی ڈیٹ تلک کہ اس کا دفتر کہاں ہے کیا. اچھا اس میں کون سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جنہوں نے بنا رکھا ہے؟ کوئی تو نام سر فہرست ہوگا بھائی. نام یہی 4-5 سامنے ہیں. فیاض باقر صاحب ہیں، اختر عباس جون ہیں، یہ قاضی عسکری صاحب ہیں، اور باقی فہرست تو ممبران کی ایک 450-500 لوگوں کی دیتے ہیں لوگ، لیکن 24 علماء اس میں، مولانا جلال ہے، جابر جوراسی ہیں، مولانا صفی حیدر صاحب ہیں، یہ سب لوگ اس میں ہیں. حسین مہدی حسینی صاحب کا نام سر فہرست ہے. ان سے آپ دریافت کریے، وہ کہتے ہیں بھیا میں نہ کبھی گیا ان کے جلسے میں اور نہ میری کوئی اس میں ایکسیپٹنس ہے. علماء کے بھی آپ نے نام تو اب آپ بتائیے جگلری نہیں کہی جائے گی؟ ہاں بھائی نمبر آپ دیکھیے، میرا موبائل بیٹا اٹھانا وہاں سے، ابھی ہم اس کو بھی دکھا دیں گے. ہاں دکھا دیے گا کہ جو انہی کی وہ ہے، اس میں 24 علماء کی جو پہلا نام ان کا ہے، اور پہلے ہی آدمی انکار کر رہا ہے، اور وہ وہیں بمبئی میں اس کے شہر میں پروگرام ہو رہا ہے، وہ آتا بھی نہیں ہے اس میں. آپ سوچ لیے بھئی اگر کوئی سر فہرست کسی کا نام ہوگا پروگرام میں اور وہ بیٹھ پر
اور وہ نہ شامل ہو تو اس بات سے تو ان کا پروف ملتا ہے کہ ان کو ساری چیزوں کی خبر ہے، اس لیے وہ بیزاری کی۔ بالکل ساری ہے۔ جیسا کہ آپ نے جو رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ لاہور سے یہ نیٹ ورک پوری طرح سے یہاں پر انڈیا میں کام کر رہا ہے، ان کی کیا چیزیں ہیں، اور خاص طور سے یہ یوتھ کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ میرا مقصد بھی ہے، کیونکہ اردو اخبار سے یہ خبر آئی اور جو کہ ہماری ملت کے لیے بہت اہم خبر ہے، تو یوتھ تک یہ میسج پہنچ جائے۔ تو اس میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تار جو جڑے ہوئے ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں جو ان کو جس پر یہ عمل کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پاکستان لاہور سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں تو جیسا آپ نے کہا کہ 30 سال سے میرا اخبار ہے، اور روز اول سے ہمارا جی ہے، کیوں نہیں ہو تو کاغذ یہاں جگلری تھوڑی ہو رہی ہو تو کاغذ پہ چھپ رہا ہے، روز آ رہا ہے۔ تو میرا سوال صرف قیادت سے یہی رہتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ہماری نظر وہاں پہ تو رہتی ہے، لیکن چونکہ عوام کو ان لوگوں نے گروہوں میں بانٹ دیا ہے، اور اب وہ اس حد پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کا وہ علامہ کا شعر کا مصرع ہے نا کہ احساس ضیاء بھی جاتا رہا، کہ انہیں بھی یہی نہیں معلوم کہ اب ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے، لوٹ کیا رہا ہے، اس کا احساس بھی ہاں بے حسی کا ہو گیا ہے، اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی میں نے جو ان حضرات کے خلاف پہلے بھی لکھا تھا، اور ابھی بھی پھر یہ ہوا کہ اب یہ قائد کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، تو اب اس سے تو ظاہر ہے کہ جو مشترکہ طور پہ پوری قوم کو نقصان ہوگا، تو میں بھی تو اسی قوم کا ایک فرد ہوں، تو وہ مجھے بھی ہوگا۔ تو میں نے اگر یہ کہیے کہ کون کہے کہ چاہتا ہوں تجھے، یہ تو اپنے کو چاہتا ہوں میں کہ نقصان میرا بھی ہوگا، تو میں اپنے دفاع میں ہی آیا سامنے کہ بھیا تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور کسی بھی اس سے اچھا ایک وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی، خاص طور سے جب آدمی ابا قبا میں آ رہا ہے، تو عالم کے بھیس میں آ رہا ہے، تو اس سے بہت آسانی سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خدا نخواستہ اگر گمراہ ہو گئے اور ان کو باخبر نہیں کیا گیا، تو ابھی جیسے مان لیے مسلمانوں کے ایک مخصوص فرقے پہ دہشت گردی کا الزام ہو رہا ہے، خدا نخواستہ ہمارے فرقے پہ بھی وہ بات آنے لگے گی، بہت نازک بات ہے، اور تو وہ جو ہماری مسلک کی تعلیمات، ہمارے ائمہ کی تعلیمات سے بالکل میچ ہی نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ نوجوانوں کی غلط حرکت سے جو ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کے خدا نخواستہ کوئی حرکت کر بیٹھے اس طرح جوش میں آ کے، تو اس کا خمیازہ تو پوری ملت کو اٹھانا پڑے گا نا پھر۔ تو اس لیے میں نے اس کا نوٹس لیا، اور یہ ضروری سمجھا کہ ان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور اس کے بالکل پختہ ثبوت ہیں کہ ان کے جواد نقوی سے اختر عباس جون کے، فیاض باقر کے تعلقات ہیں، ان کا وہاں کا چینل، وہاں اس کے رسالے سے ان کی ایک عالم کی وابستگی، یہ سب میرے پاس ہے، اور لوگوں کو بھی باخبر حضرات کو معلوم ہے۔ تو ورنہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اختلافات پھیلا رہے ہو، جناب مختار کو لے کے، جناب آدم کو لے کے، اب اور دسیوں چیزیں، جناب عبداللہ نے جعفر کو لے کے، تو لیکن اس کے لیے بھیا دیگر علماء حضرات ہیں، وہ اس کا جواب دیں، لیکن ان کا طریقہ کار تو غلطی ہے نا بھائی۔ اگر آپ کو کوئی نئی تحقیق سامنے آئی ہے اور آپ کے اوپر کچھ نئے گوشے تاریخ اسلام کے روشن ہو رہے ہیں، تو آپ پہلے ان کو اپنے مراجع کرام اور جو بزرگ علماء ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے طے کرا لو نا۔ بعض ہمارے کے یہاں علمی تحقیقی چیزیں ایسی ہیں جس پہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن آج سے نہیں، روز اول سے ہے، لیکن اس کو کبھی عوام کے درمیان وہ حضرات نہیں لاتے،
لہذا ہماری قوم میں کوئی اس کا فتنہ نہیں تھا۔ اب یہ لوگ علمی بحث تھی، ہاں ایک علمی بحث ہے، وہ علماء ہی کے درمیان محدود رہتی ہے، عوام کے درمیان وہ لاتے ہی نہیں ہے، کیونکہ عوام کا اس سے وابستہ نہیں، اور نہ عوام کی علمی سطح اور فکری سطح ہر آدمی کی اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ اس فرق کو سمجھ سکے۔ بھئی ایک چیز اگر ایم اے میں پڑھانے کے لائق ہے، آپ اس کو 5ویں کلاس کے بچے کو پڑھاؤ گے تو اس کا کوئی نتیجہ تو آئے گا نہیں۔ تو عالم کا تو یہی عمل ہوتا ہے کہ سامنے والے کی سطح دیکھ کے گفتگو کریں۔ تو آپ اگر مان لیے جناب آدمی کا مسئلہ لیے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ شیعہ علماء قرآن کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، تو بھیا پہلے یہ مراجع کرام سے طے کرا لو نا، اس کا فیصلہ عوام کریں گے یا تم جو اپنے طلباء کا ذہن گندا کر رہے ہو؟ اچھا پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ قول و فعل میں ان کے اتنا تضاد ہے۔ آج آپ تو یہ باتیں کر رہے ہو، میں نے ایک بار ندوے کے کورس میں کتاب چلتی ہے، اس میں بھی ایسی باتیں تھیں، تو اس کو لے کے بھی میں نے 15-16 قسطیں لکھی تھیں کہ ایک طرف تو تم اتحاد کی بات کرتے ہو، دوسری طرف تم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہو کہ جس میں مسلمانوں ہی کے دوسرے فرقوں کو کافر کہہ رہے ہو، شیعہ اور بریلی اور صوفی کو، اور مسلم پرسنل لا کے بینر کے تحت بیٹھ کے اتحاد کے گیت گا رہے ہو، تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اچھا پھر تم اپنے کے یہاں یہ زہریلی تعلیم دے رہے ہو اور شیشو مندر کو کے اوپر تنقید کرو گے، تو یہ ان علماء حضرات کا دوہرا کردار جو ہے، اسی سے ہماری ملت کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور یہی یہ پستی کا بھی سبب ہے، اور جو یہ سیاسی حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، اس مسلمانوں کے دشمنی کا جو حال یا رونا رویا جا رہا ہے اور حقیقت بھی ہو رہی ہے، اس کا سبب یہی علماء سو کا دوہرا کردار ہے۔ ورنہ جو تنظیموں پہ اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائی جا رہی ہیں، وہ چاہے RSS ہو یا کوئی بھی ہو اس کی ذیلی تنظیمیں، یہ تو 100 سال سے ہیں، تو یہ صورتحال کبھی کیوں نہیں ہو گئی؟ امان بھائی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ مکمل گفتگو آپ نے وضاحت کے ساتھ کر دی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اتحاد بین المومنین ہے، جو ایک طبقہ ہے یا کچھ لوگ ہیں جو اختلافی باتیں کر کے، بلکہ اصلاح کے نام پر اختلافی باتیں کر کے قوم میں جو تفریقے پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کو کس طرح سے دور کیا جائے تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ ان مسائل میں نہ پڑ کے آگے ترقیوں کی منزلیں حل کریں، اور جس طرح سے ازاں ہماری ایک ہوتی تھی پورے بر صغیر میں، ایک الگ ماحول رہا ہے ہمیشہ عزاداری کا، اس پہ بھی تنقیدیں ہو رہی ہیں، تو ان سب سے قوم کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ بخوبی جانتی ہیں کہ چونکہ اہل بیت ہی ہمیشہ محافظ رہے ہیں اسلام کے، اور شیعہ طبقہ وہ طبقہ ہے جو اہل بیت سے وابستہ ہے اور اسلام کو اس نے وہاں سے لیا ہے، تو جو حقیقی دشمن ہیں اسلام کے وہ اس وقت شیعت کو دھار پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ایرانی انقلاب کے بعد خاص طور سے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت بین المومنین، جو اختلافات کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اس کے تار وہاں سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہمارے لندن اور کینیڈا یا اور اس طریقے کے لوگ ہیں، اب سب کا نام میں تو لے بھی چکا ہوں، مجھے اس کا کوئی پاس وہ نہیں رہا، قوم کے حق میں میرا کچھ بھی لٹ جائے مر جائے میں اس کے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یا اسلام کی راہ میں کام آ جاؤں۔ اب وہ چہرے سب کو معلوم ہے، پھر قوم آمادہ ہوگی پھر ہم کھول کے رکھیں گے اور وتھ پروف رکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی سامنے ہی سے میں نام نہیں لیتا ہوں، لندن سے آئے ہوئے خطیب جو اپنے کو آیت اللہ کہتے ہیں، ان کی کلپ چل رہی ہے، پیشہ ور ذاکرین کو وہ لتاڑ رہے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بھیا تم نہیں لے رہے ہو، اس کا اثر کیا ہوگا سوائے فتنے کے
اور کوئی رزلٹ تو نہیں آئے گا. یا تو آپ اعلان کرو تائب ہو کہ میں نے اب تک جو لیا اس کی معافی، آج سے میں دینی خدمت کا، چاہے ذاکری کا، چاہے پیش امام کہیں کوئی وہ کہو، اس کا میں اجرت نہیں لوں گا. تب تو آپ یہ بات کہو، بات بالکل صحیح ہے. لیکن اگر یہی دوہرا کردار ہوتا ہے وہ آپ کرو گے تو اب ظاہر ہے کہ جو دوسرے ذاکرین ہیں وہ جواب دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ چوں چوں مچے گی، فتنہ تو پیدا ہوگا بین المومنین. یہ بالکل ابھی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے سامنے کی. ایسے روز ہوتا ہے، صبح شام تماشا میرے آگے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو جن کو ٹارگٹ، کیونکہ دیکھیے نوجوانی آسان چارہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، اور وہی فعال ہوتے ہیں، وہی انقلاب لاتے ہیں. تو بیدار ان کو ہونا ہے، کرنا ہے، انہیں باخبر کرنا ہے کہ وہ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہے. ہم بھی کسی نئے آدمی کو وہ آئے گا سامنے تو مجھے، لیکن ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس پہ چیک کرو. میں نے اس خبر میں بھی دیے ہیں اس کے اشارے کہ بھائی کوئی کو روکا نہیں جا سکتا جمہوریت میں، لیکن آپ اس کو چیک تو کر سکتے ہو. ہر آدمی کو آپ اپنے پہ مسلط تھوڑی کر لو گے، ورنہ وہی کوفے کا حال ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے. تو اس سے قوم کو بیدار کرنا ہے، خصوصاً نوجوانوں کو. اور جتنے مخلص علماء اور ذاکرین ہیں ان کو یہی کام کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے قیادت ایک ہوتی ہے، قائد ہونا الگ ہے، عالم ہونا الگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ قائد کی علمی صلاحیت بھی کسی دوسرے سب سے بلند ہو. میں مثال دوں، جیسے مان لیے خامنئی صاحب ہیں، ان علمی حیثیت میں ان سے زیادہ لائق اور بزرگ علماء خود قم میں ہی ایران میں موجود ہیں، لیکن وہ بھی انہیں قائد مان رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی شعور اور تجربہ ان کو اس میدان میں حاصل ہے وہ ان کو اس میدان میں نہیں ہے. تو انہیں معلوم ہے کہ جس منصب پہ یہ بیٹھے ہیں وہاں مجھ سے بہتر کام قوم و ملت کے لیے یہ انجام دیں گے خدمت، تو وہ انہیں مان رہے ہیں. تو اسی طرح ہم کو ہندوستان میں بھی اپنا ایک قائد ماننا پڑے گا، اور اس کے ساتھ سب کو آنا پڑے گا. اس پہ آپ کو نظر رکھنا پڑے گی. وہ غلط کر رہا ہے، آپ اسے پھر سرے سے ہٹا دو. یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا ذاکر آیا اور ہم اس سے متاثر ہوئے، ہم نے اسے قائد بھی مان لیا. خرابیاں یہاں ہو رہی ہیں. تو ایک قیادت ہوگی تو انفراسٹرکچر بلڈ اپ ہوگا قوم میں، جو ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیے اسی طرح ہو رہا ہے کہ جس عالم کی ذاکری چل رہی ہے وہ اپنے ادارے بنا رہا ہے، یا جو کہ جس قومی ادارے پہ بیٹھا ہے وہ اسے ختم کرے دے رہا ہے، ذاتی بنائے لے رہا ہے. تو ایک یہ ساری خرابیاں اس ایک خرابی سے پیدا ہوئی ہے. تو قوم کو سب سے پہلے خاص طور سے نوجوانوں کو بیدار کرنا ہوگا کہ جو بھی آ رہا ہے، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ مولانا کلب جواز سمیت جتنے قیادت کے دعوے دار ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آؤ اور ان سے پوچھ لو، کہ پوچھے آدمی، ایک ٹیم محاسبہ کمیٹی بناؤ، وہ ان سے پوچھے کہ بھئی ابھی تلک آپ کو قوم نے کیا دیا اور آپ نے قوم کے لیے کیا کیا. جس کی سب سے بہتر خدمات نکل کے آ جائیں اسے قائد مان لو وہیں پہ، پھر سب مل کے خلوص نیت سے اس کے ساتھ ہو جاؤ. اس پہ نظر رکھو، جو محاسبہ کمیٹی ہے اس پہ نظر رکھے. ایک سسٹم تو ڈیولپ ہو. وہ غلط ہو آپ اسے ہٹا دو، دوسرے کو لے آؤ. لیکن یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ بھات بھات کے لوگ آ رہے ہیں اور سب اپنے ایجنڈے لا رہے ہیں اور ٹھگ کے کنارے ہوئے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے قوم اور پستی میں. اور بھائی نوش تو ایک ہی چیز رہی ہے، قوم. تو یہ بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ امان بھائی، اور ابھی بات کو ہم فی الحال یہیں پہ روکتے ہیں. جیسا کہ حاضرین آپ نے دیکھا کہ بڑے تلخ
لہجے میں جناب امان عباس صاحب نے حقیقت باتیں کی. ظاہر ہے کہ سچ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اور آپ نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ سارے معاملات پر روشنی ڈالی, اور ہم یوتھ سے کہیں گے کہ یقیناً ان باتوں پر جو کہ امان عباس صاحب نے بحیثیت صحافی قوم کا درد جو آپ کے سامنے بیان کیا اس پہ غور کریں, اور انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دیے اجازت, خدا حافظ والسلام.